پھر یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریلی وین اے سرونٹ، جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ان کے گناہ ان کے ہیڈ پہ اور شولڈرز پہ آ جاتے ہیں، اور جب وہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ کرتے ہیں تو وہ گناہ گرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ دے رہا ہے کہ اللہ آپ کے گناہ جو ہے وہ جھڑوا رہا ہے، کہ یہ بندہ آیا ہے نماز کے لیے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، اس کے سر پہ گناہ آ جاتے ہیں، اس کے کندھے پہ گناہ آ جاتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت چیز ہے نماز، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو معاف کرنے میں۔ جہنم میں جانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جنت بہت آسان کر دی ہے، شدید آسان کر دی ہے۔ تو اب بندہ خود نہ معاف کرانا چاہے یہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں وضو میں معاف کرا رہا ہے اللہ، نماز میں کھڑے ہوئے تب معاف کروا رہا ہے اللہ، سجدے میں جائیں تب معاف کروا رہا ہے اللہ، پھر درود کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنی تب معاف کروا رہا ہے اللہ، پھر جب تک آپ ذکر کریں گے نماز کی جگہ پر بیٹھ کے تب معاف کروا رہا ہے اللہ۔ اب پھر بھی کوئی نہ معاف ہونا چاہے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اوبویس سی بات ہے، پھر ان کو چاہیے اس پہ سوچیں۔ اینڈ اندر حدیث، یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، میں آپ کے سامنے حدیث ہی رکھوں گا اب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا were people to know the blessings of pronouncing اذان and the standing in the first row، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے اذان دینے کا ریوارڈ اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ریوارڈ، they would even draw lots to secure these privileges، وہ قرعہ ڈالیں گے اس پریولیج کو لینے کے لیے، قرعہ اندازی کیا کریں گے۔ and were they to realize the reward of performing نماز early they would race for it، اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ جلدی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے وہ ریس لگائیں گے۔ and were they to know the merits of نماز that is عشاء نماز and the فجر نماز they would come to them even if they had to crawl، رینگ کر بھی آنا پڑے تو آئیں گے، اگر انہیں فجر اور عشاء کا ریوارڈ پتہ لگ جائے رینگ کر بھی آنا پڑے آئیں گے۔ دیکھیں کتنی ڈیسپریٹ سچویشن بتائیے، کتنی ڈیسپریٹ سچویشن، رینگ کر آنا، یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے شاپہولک لوگ ہوتے ہیں تو کوئی سیل لگ جائے انہیں رینگ کر بھی جانا پڑے پہنچ جائیں گے، انہیں پتہ ہے سیل لگی ہے، میں نے آج پہنچنا ہی پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے سنیچ کرنا ہے، ریوارڈ میں نے وہ کپڑا خریدنا ہے جا کے۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، کھاڑی میں سیل لگی تو وہ پاگل ہوئی ہے عوام، وہ دیر سنیچنگ دا کلوتھس، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے گلا کاٹنے کے لیے بھی ریڈی ہیں۔ تو یہی شوق نماز میں کس طرح آئے گا؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، اتنا ریوارڈ ہے، اتنا ریوارڈ ہے، بتا دیا نا۔ باقی اب ایمان کی بات ہے کہ مان لو ہے تو ہے۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ عشاء اور فجر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو دیکھیں میں دونوں احادیث سناؤں گا آپ کو جن میں تھوڑا ڈراوا بھی ہے اور جس میں خوشخبری بھی ہے، دونوں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقین پہ بہت بھاری ہیں، فجر اور عشاء، تو یہ ہمارے تزکیے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ معاف کرے اگر فجر اور عشاء ہم پہ بہت بھاری ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے، اس کا مطلب ہم ایمانی طور پہ منافق ہیں۔ اس سے حدیث سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے، نفاق کی ایک نشانی ہے، تو ایمان کو بہتر کرنا چاہیے انشاءاللہ، یہ گول بنانا چاہیے کہ میں نے اپنا ایمان بہتر کرنا ہے۔ اٹ از این امیزنگ گول، امیزنگ گول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ کا ویو تھا، اور صحابہ کہا کرتے تھے جو بندہ فجر اور عشاء پڑھ رہا ہے اس کی ایمان کی گواہی دو، اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے۔ اب آئی نو بہت سے کاؤنٹرز آ سکتے ہیں، لوگ فوراً کاؤنٹر دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے تو دیکھا فلانا 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور چرس بھی بیچتا ہے، ہم نے دیکھا فلانا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ پارٹی بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں لے آتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کہ جی نہیں نماز کا کیا فائدہ، وہ نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ تو جوتیاں بھی صحیح سے نہیں رکھتا، مسجد میں اس کی جوتیاں الٹ پلٹ پڑی ہوتی ہیں، تو نماز نے کیا سکھایا؟ دیکھیں نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ میں غلطیاں رہیں گی، لیکن نماز پڑھنی اس لیے گناہ معاف کروائیں۔ یہ کس نے کہا نماز پڑھ کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا بندہ؟ ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازی ہے لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہے، ویری مچ پاسبل، لیکن جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں خیر ہے انشاءاللہ، یہ سمجھنا چاہیے نا۔ باقی
اللہ معاف کرے کوئی بہت منافق ہے, دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, بزنس میں 2 نمبریاں کر رہا ہے, اس کو پھر اللہ پوچھے گا وہ ہمارے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے نا. تو فجر اور عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دی جائے کہ اس میں بہت خیر موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ 2 نمازیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے, مین کسڈ اے وومن ایٹ دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سو ہی کیم ٹو دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ انفارمڈ ہم اباؤٹ اٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. دین دس آیا گاٹ ریویلڈ اینڈ پرفارم دا صلاح between the 2 ends of the day and in some hours of the night. Verily the good deeds efface the evil deeds. حسنات remove the سیئات. کتنی خوبصورت بات ہے, یعنی اچھے ڈیڈز برے ڈیڈز کو مٹا دیتے. اب یہ آئے ریویل ہو گئی نماز کے بعد. وہ صحابی اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بارے میں ہے یا امت کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پوری امت کے بارے میں. سبحان اللہ, یعنی ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, نماز اتنے بڑے بڑے گناہ بھی مٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو ایک ینگسٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک شیخ کے پاس گیا, UK کے ایک شیخ ہیں, انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ وہ ینگسٹر میرے پاس آیا اور اس نے آ کے اس بات کا اقرار کیا کہ آئی ایم انوالوڈ ان مینی بیڈ تھنگس, اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے مطلب زنا کی لت لگی ہے, اس نے یہ مان لیا. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا میں ابھی بھی جا رہا ہوں, مطلب میں آپ کے پاس بتانے ہی آیا ہوں کہ میں ابھی بھی جا رہا ہوں. تو اسکالر نے کہا کہ آپ ایسا کریں نماز پڑھ کے چلے جائیں. تو وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز تھی, اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ینگسٹر نے, اور جب اس نے سلام پھیرا تو وہ روئی جا رہا تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں نماز ہی تو ہے جو بچا لے گی انشاءاللہ, اگر صحیح سے نماز پڑھی, دل سے اچھے سے نماز پڑھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ شیخ میں آئی وانٹ ٹو لیو دس سن, میں نہیں جانا چاہتا, آئی ایم کینسلنگ دس. اس نے کینسل کر دی وہ چیز. ٹھیک ہے, شیخ کا واقعہ میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن. بحریہ ٹاؤن ماسک میں, گرینڈ ماسک میں میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے, بہت اچھی نماز پڑھ رہے تھے, بہت اچھی نماز, اور نماز کے بعد جو دعا کر رہے تھے وہ مجھے فیل ہوا کہ یار میں ایسے دعا نہیں کرتا, مطلب اتنی وہ اچھے سے دعا کر رہے تھے. ول یو بلیو اٹ, میں اٹھ کے گیا ہوں, جا رہا ہوں, نکل رہا ہوں مسجد سے, میرے پیچھے آئے بھاگے اور کہتے علی بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے. تو انہوں نے ریکگنائز کر لیا, کہتے علی بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے, وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں. یہ سیٹ کہ علی بھائی میں اس کام میں مبتلا ہوں, زنا میں, میرڈ تھے, اور ہی سیٹ کہ میں ابھی بھی زنا کر کے آ رہا ہوں, نہا کر آ رہا ہوں, ابھی بھی یہ عمل کر کے آ رہا ہوں اور نہا کر آ رہا ہوں, اور نماز پڑھی میں نے آ کے, اور میں ایک دم مطلب میں وہم و گمان میں میرے نہیں تھا. لیکن جس طرح وہ نماز پڑھ رہا تھا بندہ, جس طرح وہ دعا کر رہا تھا, انشاءاللہ بڑی خیر کی امید ہے. دیکھیں آ تو گیا نا, آ تو گیا, جو بھی کر رہا تھا آ تو گیا. میں نے اسے یہی کہا کہ دیکھیں آپ آ گئے ماشاءاللہ, اور آئی واز سینگ کہ آپ کتنی جان لگا رہے ہیں نماز میں. تو رونے لگ گیا. ہی سیڈ کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. تو پریشان تھا بہت, اور اس نے کہا کہ میں بس یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں, میں مسجد میں آ جاتا ہوں تاکہ میں ادھر نہ جاؤں. اس نے کہا میری کمپنی بہت بیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر بزنس میں لاس ہوا تھا, بہت سے پرابلمز ملٹیپلائی ہوئے تھے, تو شاید اس سائڈ کی طرف کسی طرح چلے گئے تھے. اینی وے, تو وہ کہتے میں ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا آپ نے یہی کرنا ہے, جب آپ کا یہ دل کرے نا آپ نے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا ہے. تو یہ میں آپ کو بہت ایکسٹریم مثال سنا رہا ہوں, میرے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کو میں نے دعا بھی دی. میں نے کہا انشاءاللہ دیکھیں ہم سب گناہ گار ہیں, بس یہی ایک طریقہ ہے, اور کیا ہے, یہی طریقہ ہے نا, نماز پڑھی جائے, نماز کے قریب ہوا جائے, اور تو سلوشن کیا ہے, ورنہ تو پاگل ہو جائیں گے ہم. جتنی فحاشی, جتنی ڈسٹریکشنز ہیں, ہم تو پاگل ہو جائیں گے اگر نماز نہیں ہے, اگر ذکر نہیں ہے, اگر یہ بھی چیز ہم سے لے لی گئی تو ویل گو کریزی ٹو بی آنیسٹ, اور ویل گو ڈپریسڈ. جیسے دنیا اس وقت ہے, پیپل آر لاسٹ. گوروں کو آپ دیکھیں, دے آر لاسٹ. وہ شراب پی کے اسکیپزم کی طرف جاتے ہیں, شراب پیتے جاتے ہیں, اور الکوہلک لیور ڈیزیز سے کتنی اموات ہو رہی ہیں, اوور ڈوزنگ آف ڈرگ سے کتنی اموات ہو رہی ہیں, بیکاز پیپل آر انیبل ٹو کوپ. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے.
آج ہماری جنریشن کو, ینگ جنریشن کو سب سے زیادہ ضرورت نماز کی ہے. دے شوڈ ریئلائز, ورنہ وہ پاگل ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹک ٹاک پہ جو فتنہ ہے, فحاشی دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جائے گی ہماری یوتھ, فرسٹریٹ ہو جائے گی, سیکشولی اتنا فرسٹریٹ ہو جائے گی کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم نے کرنا کیا ہے. ایسی ایسی ایڈکشنز لگ جائیں گی انہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم نے نکلنا کیسے ہے ان ایڈکشن, اور لگی ہوئی ہیں. اللہ بچائے, مطلب اللہ ہم سب کے عیب چھپائے. ایسے ایسے ڈارک سیکرٹس ہیں لوگوں کے جو ہمیں آ کے پتہ لگتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اینڈ دے آر فیڈ اپ, ہم نکلیں کیسے؟ مطلب وی شوڈ تھنک ایز اے جنریشن کیا بنے گا ہمارا. یہ جو ٹک ٹاک جنریشن ہے, اللہ معاف کرے, کیا گند ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور برائی کتنی عام ہوتی جا رہی ہے, اس پہ تو پورا میں آئی کین گیو اے لیکچر مثالوں کے ساتھ کہ سو مینی گڈ مین ہیو ڈسٹرائڈ دیئر لائفز, سو مینی گڈ میلز اینڈ فیمیلز ہیو ڈسٹرائڈ دیم سیلوز بائی گوئنگ ان ٹو دس ورلڈ آف ڈیزائرز, دس ورلڈ آف سنز, پورنوگرافی, ٹھیک ہے, پھر لت لگ جانا, چیٹنگ کی لت لگ جانا, ساری رات جاگنا. مطلب میں برا نہیں فیل کرا رہا, ہم سب گناہ گار ہیں, اللہ ہم سب کے عیب چھپائے, لیکن یہ ایک مسئلہ ہے. تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں, اس کا واحد حل نماز اور روزہ اور یہ ساری چیزیں. اگر آپ اس پہ بھی نہیں آئیں گے تو پھر آپ پاگل ہو جائیں گے, ریسٹ ایشورڈ, پھر پاگل پن ہے. اور پاگل ہو رہی ہے یوتھ, اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہماری یوتھ پاگل ہو رہی ہے یوتھ, ٹھیک ہے.